ہماری سابقہ خاتون اول اور بشرا بی بی صاحبہ انہوں نے بھی چیف جسٹس صاحب سے کچھ استدعا کی تھی ہائی کورٹ کے، وہ غالباً استدعا جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوئی اور اب ان پہ اکیلے تنہائی میں ملاقات کیا گیا ہے۔ تو اس کا بعد اب کیا سٹیٹس ہے؟ کیا انہوں نے تحریک انصاف نے چیف جسٹس صاحب کے روبرو تحریک انصاف سے متعلق جو بھی معاملات ہیں، کیا ان سے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ جی چونکہ ہمیں اعتبار نہیں ہے تو ہم پیش نہیں ہو گئے، یا کہ صرف اسپیسیفک مقدمے کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے؟ نصرت صاحب، آج درخواست تھی بشرا بی بی کی کہ ان کی جب ملاقات جیل میں کروائی جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہاں پر کچھ آفیشلز کھڑے ہوتے ہیں، وہ تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہیں، کچھ پرسنل افیئرز انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ استدعا کی کہ عدالت حکم دے جیل حکام کو کہ جب بھی ان کی ملاقات ہو تو وہاں پر کوئی جیل آفیشل جو ہے وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ یہ آج جب سماعت ہونے جا رہی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں، تو آل آف دی سڈن ان کے جو وکیل تھے وہ آئے روسٹم پر، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ اس کیس کو نہ سنیں۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ بات تو انتہائی نامناسب ہے، لیکن بہرحال ہم اس کے اوپر یوں کرتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو نوٹسز جاری کر دیتے ہیں کہ کیسے آپ کن گراؤنڈز کے اوپر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو عدالت پر انصاف نہیں ہے۔ تو پھر اگر یوں درخواستیں آنا شروع کر دیں تو پھر تو عدالت فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ تو اس پہ عدالت نے ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور اب جو پاکستان بار کونسل اور ان کو بھی سنا جائے گا۔ لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے عامر عباسی صاحب، تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیگل ٹیم ہے، جس پہ میں تو کھل کے کہتا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی غلطیاں کی، نصرت صاحب بھی اس پہ کہتے رہے ہیں کہ اچھا پلے نہیں کر رہی لیگل ٹیم، نصرت صاحب جو آپ عامر بات کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے دے ویل پلیڈ کہ انہوں نے ڈیفینسو پوزیشن پہ ڈال دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ ارے یار میں بہرحال ابھی اس کی بات کر رہے تھے۔ اچھا بھائی عامر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کچھ چیزیں ہمیں وضاحت سے بیان کر دی ہیں، بہت شکریہ، چونکہ بہت کنفیوژن تھا۔ آپ جو فرما رہے ہیں، اس سوال کے بعد پھر ایک اور پوائنٹ ہے جو آپ جو کہ انہوں نے ڈیفینسو پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ بالکل نہیں ڈالا ہے۔ دیکھو بات سنیں، عام طور پر جو ہائی پروفائل اس طرح کے کیسز ہوتے رہے ہیں، بڑے اونچے لیول کے سیاستدان، اس میں سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی رہی ہے کہ جی آپ عدالت کو کہتے ہیں جی ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کا پھر لاجیکل اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ولی خان صاحب جب سپریم کورٹ میں یہ آیا کہ جی ان کی جواد کو غدار کہرا کر، تو جی انہوں نے جناب اپنا ایک بیان پڑھا اور انہوں نے پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ جی فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، لہذا خدا حافظ۔ ٹھیک، اچھا یہ ولی خان صاحب نے کہا۔ جی، اس کے مقابلے میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ مولوی مشتاق صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کے ان کے وکلا کہتے رہے کہ جی آپ کا پرسنل باعث ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن وہ کنٹینیو بھی انہوں نے رکھی اپنی پیشی، ان کے وکلا آرگومنٹ بھی پیش کرتے رہے۔ میری بات سمجھ گئے ہیں نا جی؟ ٹرائل کا حصہ رہا ہے پورے ٹرائل۔ اب ڈیفینسو پہ آپ اس صورت میں ڈال سکتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن سے واپس آ جائیں۔ چیف جسٹس صاحب میرے بھائی آج ڈیفینسو پہ نہیں گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے آپ نے یہ الزام لگایا ہے، اب میں یہ ان پروفیشنل باڈیز کو بلا رہا ہوں کہ وہ موجود ہوں اور آپ آرگیو کریں کہ آپ کیوں مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ مائی گاڈ، آپ اچھا تو یہ ڈیفینسو نہیں ہے، عامر نے اور مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے جس سے بچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ فرض کرو یہ بات اسی طرح چلتی ہے تو چیف جسٹس صاحب سے یہ کہہ دیں کہ جی ہم تو ان کی عدالت سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اپنا کوئی بھی مقدمہ ادھر نہیں پیش کیا کریں گے، خاص طور پر ان دنوں ڈویژن بینچ مین وائل یہ کہہ دے مثال کے طور پر، کیونکہ ابھی تک یہ تو چیلنج نہیں ہوا نا کہ سائفر کیس ہی غلط ہے، اس کے میرٹ تو زیر بحث آ ہی نہیں رہے ہیں یار، اس میں تو آ ہی نہیں رہے، اس میں بحث صرف اتنی ہو رہی ہے کہ کیا جیل میں اس کی سماعت ضروری ہے یا نہیں، اور اگر ہونی ہے تو وہاں پہ کون لوگ وہاں اس میں تو خود پی ٹی آئی بھی نہیں آ رہی۔ ایگزیکٹلی یہی تو میں رو رہا ہوں آپ سے۔ اس صورتحال میں جو ہے معاملہ میری دانش میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ۔